سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله السلام علیکم، میں ہوں سید ضیاء یوٹیوب چینل تنسک منسک کے ساتھ۔ گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک عام صحت مند انسان کے لیے روزانہ 100 گرام گوشت کافی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ گوشت کے انتہائی شوقین ہوتے ہیں جو روزانہ فاسٹ فوڈ کی صورت میں کافی زیادہ مقدار میں گوشت استعمال کر لیتے ہیں، اور عید قرباں کے موقع پر تو اپنی توند بھرنے کے لیے ڈیپ فریزر بھی فل کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا کہ آپ گوشت خوب کھائیں گے اور موٹے بھی نہیں ہوں گے اور فٹ بھی رہیں گے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوشت کس طرح سے استعمال کیا جائے تاکہ گوشت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ گوشت پکاتے وقت کم سے کم تیل یا گھی کا استعمال کریں۔ ادرک، لہسن، ہلدی اور گرم مسالے ضرور شامل کر لیں۔ گوشت کے ساتھ سبزیوں کا سلاد ضرور شامل کیجیے، یہ فائبر فراہم کرتا ہے اور اس کے کھانے سے قبض کی شکایت بھی نہیں رہتی۔ سبزیوں کے سلاد میں آپ کھیرا اور مولی اور گوبھی کے پتے، بروکلی اور پیاز وغیرہ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیموں کا استعمال بھی خاص طور پر کیا جائے، کیونکہ لیموں گوشت میں موجود فولاد کو جذب ہونے میں بہت مدد فراہم کرتا ہے۔ گوشت کے ساتھ سلاد بنا کر اور اس پر نیمبو نچوڑ کر استعمال کریں۔ گوشت کے ساتھ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی ضروری ہے تاکہ غذا میں توازن برقرار رہے۔ خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر اور معدے کے امراض میں مبتلا مریض گوشت اور تلے ہوئے کھانے، باربیکیو وغیرہ سے پرہیز کریں۔ عید قرباں پر اکثر لوگ معدے کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گوشت ایک تو دیر سے ہضم ہوتا ہے اور پھر وقت بے وقت پر کھانا کھانا اور کھانا کھا کر سو جانا یا بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہنا اس کی بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح بوڑھے اور بیمار افراد گوشت کی بجائے گوشت کی یخنی اور سوپ کا استعمال کریں تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ عید قرباں کے دنوں میں جب ہر گھر میں گوشت کی مختلف مزیدار ڈشز تیار کی جاتی ہیں، جیسا کہ جن میں تلا ہوا گوشت، کوئلوں پر بھنا ہوا گوشت، باربیکیو وغیرہ اور مسالے دار گوشت شامل ہوتا ہے، اور پھر مہمانوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو اس موقع پر گوشت خوب کھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سافٹ ڈرنک کا استعمال یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ یہ کھانے کو ہضم کر دے گی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ گوشت تیزابیت پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد سافٹ ڈرنک کا استعمال ہمارے معدے، جگر اور آنتوں کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم کھانے کے بعد پھلوں کا استعمال کریں، خاص طور پر پپیتا یا اس کا جوس استعمال کریں، تو یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، جن میں معدے کا السر، آنتوں کی سوزش، جگر کی گرمی، سینے کی جلن، بواسیر جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ یہ گوشت سے پیدا ہونے والی تیزابیت کو بھی ختم کرتا ہے۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھانے کے عادی ہیں، انہیں اپنی روٹین میں سبز چائے بھی شامل کرنی چاہیے۔ سبز چائے ہمارے نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے دانتوں کے لیے بھی مفید ہے۔ سبز چائے وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول بھی کم کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے اور جسم میں چستی پیدا کرتی ہے۔ سبز چائے کے علاوہ لونگ، دار چینی اور پودینے کا قہوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور پانی کا استعمال کم کرتے ہیں اور کولڈ ڈرنک زیادہ استعمال کرتے ہیں،
ان لوگوں کے لیے یورک ایسڈ کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ان کے گردوں کو ناکارہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گوشت بھی کھائیں اور فٹ بھی رہیں تو اس کے لیے واک انتہائی ضروری ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش اور واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی گوشت کے ساتھ لازمی سبزیوں کا استعمال کیجئے اور پھل کا استعمال کیجئے۔ سافٹ ڈرنک کی بجائے آپ فریش جوسز استعمال کیجئے، تو انشاءاللہ گوشت آپ کو فائدہ دے گا۔ اور اگر آپ نے گوشت کھانے میں احتیاط نہ کی تو آپ موٹاپے کی طرف چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر مختلف بیماریوں سے آپ کی ملاقات ہوتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے گوشت کھانے میں احتیاط نہ کی تو 40 سال کی عمر کے بعد گوشت آپ کو کھانا شروع کر دے گا، اور آپ کا بڑھاپا انتہائی پریشانی میں گزرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو چاہیے تن سکھ من سکھ تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تن سکھ من سکھ۔